$85,214 ملین روپے۔ ترقیاتی اخراجات 24,614.746 ملین روپے۔ کل نظر ثانی میزانیہ 2019-20 118,700 ملین روپے۔ تخمینہ میزانیہ 2020-21 ٹیکس ریونیو 28,500 ملین روپے، جس میں انکم ٹیکس 20,600 ملین روپے، دیگر ٹیکسز 7,900 ملین روپے، وفاقی گرانٹ 70,000 ملین روپے، ریاستی محاصل 19,900 ملین روپے، واٹر یوز چارجز 670 ملین روپے، کیپٹل ریسیٹس 540 ملین، اوور ڈرافٹ ایڈجسٹمنٹ 4,610 ملین، جاری اخراجات 115,000 ملین، ترقیاتی اخراجات 24,500 ملین۔ کل تخمینہ میزانیہ 2020-21 139,500 ملین۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان نے مالی سال 2021 کے لیے آزاد کشمیر کے ترقیاتی میزانیہ کے لیے 24,50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی، جس میں 2,50 کروڑ روپے کی بیرونی امداد بھی شامل ہے۔ اس طرح ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم مالی سال 2019-20 کی سطح پر ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید برآں وزارت امور کشمیر کے زیر اہتمام جاریہ منصوبہ جات کے لیے 2,92 کروڑ 40 لاکھ روپیز کی رقم مہیا کی گئی۔ علاوہ ازیں آزاد کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بھارتی فائرنگ سے متاثرہ عوام کے لیے ایک منصوبہ لاگتی 3,64 کروڑ روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان کی جانب سے مالی مشکلات کے باوجود ترقیاتی فنڈز کی فراخ دلانہ فراہمی پر ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ آزاد کشمیر کے ترقیاتی پروگرام کے لیے مالی وسائل کی فراہمی نہ صرف وفاقی حکومت کی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی کی عکاس ہے، بلکہ موجودہ حکومت پہ اعتماد کا بھی مظہر ہے۔ انشاءاللہ ان مالی وسائل کو بہتر اور شفاف طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نیز ترقیاتی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو رسل و رسائل کی بہتر سہولیات کی فراہمی، معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے جیسے اہم اہداف کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ کے علاوہ ان اقدامات سے ریاستی آمدنی میں اضافے کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ مالی سال 19-20 کے لیے مختص شدہ 100% فنڈز کی بروقت واگزاری کو یقینی بناتے ہوئے مقررہ مالی و مادی اہداف کے حصول کو ممکن بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری میں جاریہ منصوبہ جات کی بروقت تکمیل کے لیے 72% فنڈز رکھے گئے۔ آئندہ مالی سال کے دوران 199 منصوبہ جات کی تکمیل کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 28% فنڈز نئے منصوبہ جات کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مالی سال 2019 اور 20 کے دوران تکمیل ہونے والے 119 منصوبہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے 190 نئے منصوبہ جات شامل کیے گئے ہیں۔ تاہم مجموعی ترقیاتی پروگرام کو قابل عمل سطح کی حد تک برقرار رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آزاد کشمیر کے ترقیاتی میزانیہ برائے سال 2020-21 کے اہم خد و خال حسب ذیل ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 میں سماجی شعبہ جات کے لیے مجموعی طور پہ 9%، پیداواری شعبہ جات کے لیے 19% اور انفراسٹرکچر کے شعبہ جات کے لیے 72% مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ 500 بستروں کا ڈویژنل ہاسپٹل میرپور، 200 بستروں کا جنرل ہاسپٹل راولاکوٹ اور تحصیل ہاسپٹل پٹیکا کے مرحلہ اول کے منصوبہ جات مکمل کرتے ہوئے ان ہاسپٹلز کی توسیع کے لیے مرحلہ دوم کے منصوبہ جات کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ضلعی ہسپتال حویلی کے امراء ڈاکٹرز نرسز ہاسٹل کی تعمیر کے علاوہ
لیپا شاردا میں 30 بستر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، مظفر آباد کے کارڈیک ہاسپٹل کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل باغ کے امراض سینٹر برائے امراض قلب کے قیام کی تجویز ہے۔ مزید برآں ضلعی ہاسپٹل کوٹلی کے امراض 200 بستر کی نئی وارڈ تعمیر کرنے کا منصوبہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ عوام کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے والی اہم شاہراہات کے علاوہ بین الاضلاعی اور ضلع سے تحصیل صدر مقامات کی 640 کلومیٹر شاہراہات کی ریکنڈیشننگ کے منصوبہ جات پہ تیزی سے کام جاری ہے، جن کو آئندہ مالی سال کے دوران مکمل کیا جائے گا تاکہ عوام کو جلد از جلد بہتری سفری سہولیات دستیاب ہو سکے۔ نیز 8 مقام تا دودنیال اور کیل تا تاؤ بٹ شاہراہ کی تعمیر کے کام کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ 1450 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کی تعمیر و بہتری کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ نیز آئندہ مالی سال کے دوران مزید 725 کلومیٹر دیہی رابطہ سڑکات کی ریکنڈیشننگ و تعمیر کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کی تجویز ہے۔ میرپور میں زلزلہ کے متاثر اہم شاہراہ بانگ ہیڈ چیچیاں تا جاتلا روڈ 14 کلومیٹر کی بحالی تعمیروں کے علاوہ اپر جہلم نہر افضل پور کے مقام پہ RCC پل کی تعمیر کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے اضلاع کے مابین باہمی رابطہ و تجارت و سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے شاہراہ کشمیر کی فیزیبلٹی اور تعمیر کے منصوبہ جات لاگت 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے جانے کی تجویز ہے۔ علاوہ ازیں آزاد کشمیر میں سلائڈ ٹریٹمنٹ، روڈ سیفٹی اور انٹری پوائنٹس پہ ویئنگ سٹیشنز کے قیام کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ محفوظ رکھنے کو یقینی بنایا جائے۔ دیہی علاقوں میں عوام کو بنیادی اور فوری ضروریات کی فراہمی کے لیے کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرام پہ کام جاری رہے گا۔ موجودہ حکومت نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران آزاد کشمیر بھر میں بجلی کی سہولیات کی فراہمی اور بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کے دوران سمانی، سینسا حویلی میں گرڈ اسٹیشن کی تعمیری منصوبہ جات ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے گئے، جبکہ بجلی کے نظام کو مزید آگمنٹیشن کی جائے گی۔ علاوہ ازیں 4.1 میگا واٹ کے 3 منصوبہ جات رواں مالی سال میں مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 14.4 میگا واٹ جینگ ہائیڈل پاور پروجیکٹ تکمیل مراحل میں ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران 127 میگا واٹ کے منصوبہ جات پہ کام جاری رہے گا۔ 5 میگا واٹ کے 3 نئے منصوبہ جات پر بھی کام شروع کیے جانے کی تجویز ہے۔ مالی سال 2016-17 سے جملہ ضلعی ہاسپٹل میں ایمرجنسی طبی سروس کا آغاز کیا گیا اور عوام کو مفت ایمرجنسی ادویات کی فراہمی یقینی بنایا گیا۔ آئندہ مالی سال کے دوران بھی اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے ترقیاتی میزانیے میں 20 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے، جس سے ایمرجنسی ادویات سمیت ڈائلیسس، محفوظ انتقال خون کی سروسز کو بہتر بنانے کے اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ اسی طرح کووڈ-19 وبا مرض کے علاج و معالجے کے لیے رواں مالی سال میں 22 کروڑ 98 لاکھ روپیز، جبکہ آئندہ مالی سال میں 20 کروڑ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے مالی سال 2020-21 میں شعبہ پبلک ہیلتھ کے ذریعے کوٹلی، بھمبر، اٹھپکام، کوہوٹا، اٹیاں والا، پلندری، باغ، میرپور، مظفر آباد، راولہ کوٹ اور سب ڈویژن ہیڈ کوارٹرز چکار، بلوچ، چڑوئی، سمانی، کھوئی رٹا، سینسا کی اسکیم ہائے پہ عمل درآمد کیے جانے کی تجویز ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر کوہوٹا، ہٹیاں بالا، جبکہ سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر بلوچ، تھراڑ، کھوئی رٹا، پٹیکا میں دفتری مکانیت پہ پریس کلب، مظفر آباد دفتری نظامت لوکل گورنمنٹ احتساب بیورو کی عمارت کی تعمیر کے اسکیم ہائے عمل درآمد جاری رہے گا تاکہ سرکاری امور میں بہتری طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ قبل ازیں تحصیل ہٹیاں بالا، دھیر کوٹ، ڈڈیال کی حد تک لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جا چکا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں مزید 8 تحصیلوں کے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی
نئی اسکیم پہ عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ ممبر میں ایک پولی ٹیکنیک کالج قائم کیا جا رہا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران ایک ملٹری کالج قائم کیے جانے کی تجویز ہے، جس سے جدید معیاری تعلیم کی سہولیات دستیاب ہو سکیں گی، جو موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں 1374 افراد کو فنی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران 950 افراد کو پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ 1 ارب کا اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس کے منافع سے پاکستان کے بہترین اداروں میں نوجوانوں کو فنی تربیت دلائی جائے گی، تاکہ یہ تربیت یافتہ افراد اندرون و بیرون ملک ملازموں کے مواقع حاصل کرنے کے اہل ہو سکیں۔ حکومت پنجاب کے مالی تعاون سے اخوت فاؤنڈیشن کے ذریعے آزاد کشمیر بھر میں 39,044 مرد و خواتین کو بلا سود قرضے فراہم کیے گئے، جس کی مجموعی مالیت 1 ارب 27 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں مزید 30,000 افراد کو 90 کروڑ روپے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس اقدامات سے خود روزگاری کے مواقع میسر ہوں گے۔ زراعت امور حیوانات کے ترقیاتی پروگرام کے تحت زرعی مشینری، بیج اور کھاد زرعی نرخوں پہ رعایتی نرخوں پہ فراہم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں 270 نئے ڈیری فارم قائم کیے جائیں گے۔ جناب اب رواں مالی سال کے حاصل کردہ اہداف اور آئندہ مالی سال کے مقرر کردہ اہداف کو شعبہ وار اجمالی خاکہ پیش کی اجازت چاہتا ہوں۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس۔ جناب اسپیکر، شعبہ رسل و رسائل میں محکمہ اشارات کی سالانہ ترقیاتی پروگرام 2019-20 میں کل 9 ارب 90 کروڑ 10 لاکھ روپے، جبکہ نظرثانی میزانیہ میں شعبے کے خلاف 8 ارب 97 کروڑ 91 لاکھ 70 ہزار روپے رکھے گئے، جو کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا 36% ہے۔ آئندہ مالی سال 2020-21 میں شعبہ رسل و رسائل کے لیے 10 ارب 20 کروڑ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے، جو آزاد کشمیر کے مجموعی ترقیاتی پروگرام 2020-21 کا 42% ہے۔ رواں مالی سال کے دوران ریاست آزاد جموں کشمیر میں متعدد اہم شاہراہات، رابطہ سڑکیں اور RCC اسٹیل و معلق پلہا کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ مالی سال 2019-20 کے دوران آزاد کشمیر میں مجموعی طور پہ 116 کلومیٹر سڑکات کی تعمیر کے علاوہ 72 کلومیٹر موجودہ سڑکات کی ریکنڈیشننگ عمل میں لائی گئی۔ علاوہ ازیں رواں مالی سال کے دوران 822 میٹر RCC اور 34 میٹر اسٹیل پل تعمیر کیے گئے۔ جناب اسپیکر، 640.30 کلومیٹر سڑکات کی اپ گریڈیشن کا میگا پروجیکٹ مالی سال 2017 میں شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے اخراجات کا تخمینہ 13 ارب روپے تھا، جس پہ تیزی سے کام جاری ہے، تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ یہ منصوبہ آئندہ مالی سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اندرون آزاد کشمیر بین الاضلاعی رابطے کی یقینی بنانے اور دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال میں شاہراہ کشمیر کی ڈیزائن و فیزیبلٹی اور کشادگی و بہتری کے لیے 2 منصوبہ جات مالیت برترتیب 17 کروڑ اور 5 ارب روپے تجویز شدہ ہیں، جس پہ اگلے مالی سال میں تفصیلی ڈیزائن کے بعد عمل درآمد کرایا جائے گا، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 12 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کے اہم شاہراہات پر ضروری حفاظتی اقدامات کی اسکیم کے علاوہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان 10 داخلی مقامات پہ اوور لوڈنگ کی روک تھام کے لیے کانٹا جات کی تنصیب کا منصوبہ رواں مالی سال کے دوران منظور کر لیا ہے، جس پہ عمل درآمد جاری ہے۔ ریاست کی دیہی آبادی کو بہتری سفری سہولیات بہم پہنچانے کے لیے موجودہ حکومت نے برسرت اقتدار آنے کے بعد 50 کلومیٹر فی حلقہ کی رابطہ سڑکیں کی تعمیر و ریکنڈیشن کو مالی سال 2017-18 18-19 اور 19-20 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا، جبکہ آئندہ مالی سال میں مزید 17 کلومیٹر فی حلقہ نئی رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ
8 کلومیٹر فی ایل کا موجودہ سڑکات کی ریکنڈیشننگ کی اسکیم یہاں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے جانے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال کے دوران شعبہ رسل و رسائل میں 18 اسکیم ہائے کو مکمل کیا جا رہا ہے، جبکہ 84 اسکیم ہائے کو آئندہ مالی سال میں مکمل کیے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ نیز 822 میٹر سپین کے آر سی سی پلہ اور 34 میٹر سپین کے سٹیل پلہ کی تعمیر تکمیل کے ساتھ ساتھ 780 میٹر سپین کے آر سی سی، 79 میٹر سٹیل اور 556 میٹر معلق پلہ کی تعمیر کیے جانے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی مالی تعاون سے ایل او سی پی میں واقع حلقہ جات کو عوام کو بہتری سفری سہولیات پہنچانے کے لیے 148 کلومیٹر رابطہ سڑکات کی بحالی کا منصوبہ بھی منظور ہو چکا ہے، جس پہ آمدہ مالی سال میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ برقیات: مالی سال 2019-20 کی نظرثانیہ ترقیاتی میزانیہ میں محکمہ برقیات کے زیر اہتمام منصوبہ جات کے لیے کل 1,14,70,000 روپے منظور شدہ ہیں۔ ان فنڈز کے خلاف مجموعی طور پہ 6,349 ایس ٹی اور ایل ٹی پولز، 603 ٹرانسفارمرز کی تنصیب اور 12,000 سے زائد بجلی کے کنیکشنز کی فراہمی کے اہداف مکمل کیے گئے، جس سے آزاد کشمیر میں تقریباً 85,000 کی بقیہ آبادی بجلی کی فراہمی سے مستفید ہوگی۔ اسی طرح اب تک آزاد کشمیر بھر میں مجموعی طور پہ تقریباً 95% صارفین کو بجلی کلیکشن فراہم کیے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر بھر میں موجودہ نصب شدہ بجلی کے سسٹم میں بہتری، مرمتی اور بحالی کے لیے 1,14,96,00,000 کی روپے کی مالیت سے سرکل وائز منصوبہ جات پہ عمل درآمد شروع ہے۔ رواں مالی سال میں اس پروگرام کے تحت 24,15,82,000 روپے مالیت کا کام مکمل کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے بلات بلنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی ایک ترقیاتی منصوبے کے ذریعے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس سے بلڈنگ سسٹم اور دفاتر کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں دیہی علاقہ جات جو اس سے پہلے الیکٹریفیکیشن پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے، جس میں ضلع حویلی اور ضلع نیلم کے علاقہ جات شامل ہیں، ان کے لیے رواں مالی سال میں بجلی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ مالی سال 2020-21 کے ترقیاتی میزانیہ میں محکمہ برقیات کے لیے 1,10,00,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران جاریہ منصوبہ جات پہ عمل درآمد 7,640 ایس ٹی اور ایل ٹی پولز، 443 نئے ٹرانسفارمرز کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی اور 18,000 نئے کنیکشن فراہم کیے جائیں گے۔ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جاریہ پروگرام پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ بجلی کے بلات اور بلنگ سسٹم کو بہتری کے لیے جارہ ترقیاتی منصوبے کو مکمل کیے جانے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں بجلی کے ضیاع اور حادثات کے روک تھام کے لیے بھی بجلی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جاریہ منصوبہ جات کو مکمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں سمانی، سینسا اور فارورڈ کوٹا میں 1,81,00,00,000 روپے کی مالیت سے گرڈ اسٹیشن تعمیر کیے جانے کی تجویز ہے۔ ان گرڈ اسٹیشن کی تعمیر سے ان علاقوں میں وولٹیج کی بہتری اور بجلی کی ہمہ وقت سہولت میسر ہوگی۔ نیز 5 نئے ٹرانسفارمر ورکشاپس کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے مالیت کا منصوبہ منظوری کے مراحل میں ہے اور مالی سال 2020-21 میں اس پہ تعمیراتی کام شروع کیے جانے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ رامپورہ گرڈ اسٹیشن 132 kV لائن کے ذریعے 76 کلاس گرڈ اسٹیشن سے منسلک کرنے کے لیے 25 کروڑ روپے مالیت کا منصوبہ پر بھی کام شروع کی جانے کی تجویز ہے۔ بجلی کے قدرتی وسائل کے بروئے کار لانے کے لیے حکومت آزاد کشمیر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں آبی وسائل
کے ذریعے تقریباً 9257.6 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ پبلک سیکٹر میں اس وقت 64.72 میگا واٹس کے 22 منصوبہ جات مکمل ہو چکے ہیں، جن سے 90 کروڑ روپے سالانہ مالیت کی بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ان منصوبہ جات سے پیدا ہونے والی بجلی سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو مقامی طور پہ توانائی کی سہولت میسر آنے کے علاوہ نیشنل گرڈ میں بھی بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ہائیڈل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت آزاد کشمیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کی تعمیر کی خاطر پاور پالیسی مرتب کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام پبلک سیکٹر میں جاریہ منصوبہ جات کے لیے رواں مالی سال 2019-20 کے نظرثانے میزانیہ میں 48,82,50,000 روپے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 36 کروڑ لوکل اور 2,82,50,000 فورن فنڈڈ ہیں۔ دوران سال 3 منصوبہ جات مکمل ہو چکے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2021 کی ترقیاتی میزانیہ میں پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے لیے 60 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں 50 کروڑ لوکل اور 10 کروڑ فورن ایڈ کی مد میں شامل ہیں۔ اس طرح مالی سال 2020-21 میں جاریہ منصوبہ جات کے علاوہ 4.8 میگا واٹ کے نئے منصوبہ جات پہ بھی تعمیراتی کام شروع کیے جائیں گے۔ نئے منصوبہ جات میں 3 میگا واٹ نردیجیاں ہٹیاں بالا، 800 کلو واٹ کلسیاں ماکڑی اور 1 میگا واٹ پھلا دئی ہائیڈل پروجیکٹ کے علاوہ 22 میگا واٹ کے جاگراں فیز 5 پروجیکٹ کے لیے خریدی زمین، فیزیبلٹی اسٹڈی اور مالیاتی اثرات کے جائزہ کے منصوبہ جات شامل ہیں، جن میں جملہ لوازمات مکمل ہونے کے بعد کام شروع کرنے کی تجویز ہے۔ نئے پروجیکٹس کے مکمل ہونے سے حکومت کے ریونیو میں ہر سال قابل ذکر اضافہ ہوگا اور سال 2023-24 تک بتدریج 245 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جس سے حکومت کو سالانہ تقریباً 10 ارب روپے سے زائد ریونیو حاصل ہوگا اور آزاد کشمیر میں 80% بجلی کی ضروریات ریاستی وسائل سے ہی پوری ہوگی۔ اس طرح ہائیڈل سیکٹر خود کفالت کی جانب گامزن ہے۔ فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ۔ جناب اسپیکر، نظرثانی میزانیہ 2019-20 میں فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کے لیے مجموعی طور پہ 2,50,50,00,000 روپے رکھے گئے، جن میں سے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے 87,82,58,000 روپے، پبلک ہیلتھ سیکٹر کے لیے 1,46,63,62,000 روپے، سینٹرل ڈیزائن آفس کے لیے 1,63,80,000 روپے اور اربن ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 25 کروڑ روپے بھی شامل ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے میزانیہ میں فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے 2,15,00,00,000 روپے 50,000,00,000 روپے رکھے گئے ہیں جانے کی تجویز ہے، جس میں ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے 73 کروڑ، جبکہ پبلک ہیلتھ سیکٹر کے لیے 1,40,00,000,000 روپے اور سینٹرل ڈیزائن آفس کے لیے 2,50,00,000 روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی۔ جناب اسپیکر، نظرثانی شدہ میزانیہ برائے سال 2019-20 میں محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کے لیے 2,50,47,86,000 روپے رکھے گئے تھے، جبکہ مالی سال 2021 میں جاریہ و نئے منصوبہ جات کے لیے 2,79,50,00,000 روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کے تحت روبہ عمل منصوبہ جات میں کچی و پختہ دیہی رابطہ سڑکیں، مہلک پل، پینے کا صاف پانی کی فراہمی، صحت و صفائی کے منصوبہ جات، سکولز و صحت مراکز کی عمارات، کھیلوں کے میدان سمیت دیگر بنیادی ضروریات کے منصوبہ جات شامل ہیں۔
جناب اسپیکر، محکمہ لوکل گورنمنٹ دیہی ترقی کے تحت آزاد کشمیر میں 10 ضلعی صدر مقامات پہ شمسی توانائی سے چلنے والی اسٹریٹ لائٹ تنصیب، تعمیر عمارات ناظم اعلیٰ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی، سول رجسٹریشن، تعمیر عمارات یونین کاؤنسلز، تعمیر کی اور یونین کاؤنسل اور تکمیل جاریہ پولہا کی منصوبہ جات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ دور میں حکومت کے 4 سالوں کے دوران تقریباً 8 ارب 19 کروڑ روپے مالیت کے 30,000 سے زائد عوامی یا فلاح و بہبود کے مختلف نوعیت کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کیا گیا، جن میں اس عرصے کے دوران PMCIDP کے تحت تقریباً 4 ارب 90 کروڑ روپے کی مالیت کے مختلف نوعیت کے عوامی فلاح و بہبود کے 19,000 سے زائد منصوبہ جات پہ عمل درآمد کیا گیا۔ بحالیات۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2019-20 میں بحالیات سیکٹر کے لیے 6 کروڑ 34 لاکھ 67 ہزار روپے رکھے گئے تھے۔ ان 2 منصوبہ جات کے تحت خریداری مہاجرین کیمپس 2079 میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مہاجرین مقیم پاکستان کو سہولیات کی فراہمی پہ رواں مالی سال میں کام مکمل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2020-21 میں نئے منصوبہ جات خرید اراضی تعمیر کشمیر کالونی چکوال اٹک واکینڈ برائے مہاجرین مقیم پاکستان، تعمیر ریکارڈ روم ہمراہ DC آفس میرپور برائے اسٹیٹ سبجیکٹ، ریکارڈ الاٹمنٹ مہاجرین مقیم پاکستان اور تعمیر ریونیو کمپلیکس مظفر آباد کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کی تجویز ہے۔ صنعت و تجارت۔ جناب اسپیکر، محکمہ صنعت و تجارت کو مالی سال 2019-20 کے لیے ترقیاتی میزانیے میں 9 کروڑ 55 لاکھ روپے فراہم کیے گئے۔ جاریہ ترقیاتی منصوبہ جات کی بنیادی اغراض و مقاصد میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی کوالٹی کنٹرول کو یقینی بنانا، سی پیک کی سرگرمیوں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا شامل ہے۔ مالی سال 2020-21 میں محکمہ کی جاریہ و نئی ترقیاتی اسکیم کے خلاف 21 کروڑ 70 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ آپریشن سازی کی ترویج و ترقی کے لیے مالی سال 2019-20 کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 2 کروڑ 49 لاکھ روپے فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ مالی سال 2020-21 میں ایک جاریہ اور 2 نئے منصوبہ جات کے لیے 5 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2019-20 کے ترقیاتی پروگرام میں آزاد کشمیر معدنی و صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کے لیے 95 لاکھ روپے فراہم کیے گئے، جبکہ مالی سال 20-21 کے لیے 2 کروڑ 30 لاکھ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ محکمہ لیبر ویلفیئر اوزان و پیمائش کو مالی سال 2019-20 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 40 لاکھ 79 ہزار روپے فراہم کیے گئے، جبکہ مالی سال 2020-21 کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، سالانہ ترقیاتی پروگرام 2019-20 میں آزاد کشمیر اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ترقیاتی منصوبہ جات کے لیے 7 کروڑ 22 لاکھ 44 ہزار روپے فراہم کیے گئے، اور آئندہ مالی سال 2020-21 میں جاریہ اور نئے منصوبہ جات کے لیے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں اخوت اسلامک مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے کے اشتراک سے آزاد کشمیر میں 39,440 افراد کو 1 ارب 27 کروڑ 10 لاکھ روپے کے قرضہ جات فراہم کیے گئے، جن سے پرائیویٹ سیکٹر میں خود روزگاری دستیاب وسائل کو ترقی دے کے پائیدار بنیادوں پہ روزگار کو مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نیز آزاد کشمیر میں تحصیل سطح پہ 36 دفاتر قائم کیے گئے، جن کی معاونت سے آئندہ مالی سال میں مزید 30,000 افراد کو تقریباً 90 کروڑ روپے کے بلا سود قرضہ جات فراہمی کیے جانے کی تجویز ہے۔
مالی سال 2020-21 میں روایتی کشمیری ہینڈی کرافٹ کے فروغ کے لیے ایک سکیم پہ عمل درآمد کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں کشمیر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے زیر اہتمام 69 ادارے قائم ہیں جو فنی تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ دور حاضر کی اہم ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے مالی سال 2019-20 میں اتھارٹی کو 27 کروڑ 20 لاکھ روپے فراہم کیے گئے، جس کے تحت تمام تربیتی مراکز کو جدید مشینری اور آلات فراہم کیے جانے کے ساتھ ساتھ طلباء کو ہر سال آزاد کشمیر اور پاکستان کے اعلیٰ سطح دراجات میں مختلف ٹریڈز میں تربیت دی جاتی ہے۔ مالی سال 2020-21 میں اے جے کے ٹیفٹا کو ترقیاتی میزانیے سے مزید 15 کروڑ روپے فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ علاوہ ازیں آزاد کشمیر بے روزگاری خاتمے کے لیے پہلی مرتبہ مالیتی 1 ارب روپے سے انڈورمنٹ فنڈ فار سکل ڈیولپمنٹ قائم کیا گیا ہے، جو موجودہ حکومت کا ایک اہم کارنامہ ہے، جس کے منافع سے ہر سال تقریباً 700 نوجوانوں کو پاکستان کے بہترین اداروں سے مختلف فنی شعبوں میں تربیت دلائی جائے گی، تاکہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک روزگار کے ذرائع میسر آ سکیں۔ ٹرانسپورٹ۔ آزاد کشمیر کے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2019-20 میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے 47,84,000 روپے رکھے گئے تھے، جس کے تحت ٹرانسپورٹ کے ریکارڈ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کو کمپیوٹرائزیشن کا آغاز کر لیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں روٹ پرمٹس، گاڑیوں کی فٹنس اور اڈہ جات کا جملہ ریکارڈ کمپیوٹرائز کیے جانے کا کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2020-21 کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ کے استعداد کار میں اضافے کے لیے ایک نئی اسکیم مالیتی 8 کروڑ 13 لاکھ روپے پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں اس شعبے کے لیے مزید 2 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اسپورٹس، یوتھ اینڈ کلچر۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2019-20 میں 120 ملین روپے رکھے گئے تھے، جس میں 136.476 ملین روپے کی لاگت سے حصول اراضی و تعمیر اسپورٹس اسٹیڈیم پلندری ضلع سدنوتی اور 115.381 ملین روپے کی لاگت سے ریٹرو فٹنگ آف اسپورٹس اسٹیڈیم مظفر آباد کے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ موجودہ دور حکومت میں اسپورٹس کمپلیکس جلال آباد مظفر آباد، اسپورٹس اسٹیڈیم راولا کوٹ، اسکواش کورٹ مظفر آباد، وومنس اسپورٹس کمپلیکس اسلام گڑھ ضلع میرپور، اسپورٹس کمپلیکس دمول ضلع کوٹلی اور منی اسپورٹس گراؤنڈ ہٹیاں بالا کے مکمل کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال میں 2020-21 کے ترقیاتی میزانیے میں 220 ملین روپے رکھے جانے کی تجویز ہے، جس کے تحت سکندر حیات خان اسپورٹس اسٹیڈیم کوٹلی، اسپورٹس اسٹیڈیم برنالہ اور آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں منی اسپورٹس گراؤنڈ کی تعمیر کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کرتے ہوئے مکمل کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں آئندہ مالی سال 2020-21 میں تعلیمی ادارہ جات کے ساتھ گراؤنڈ کی تعمیر کے لیے 140 ملین روپے اور دیہی علاقوں میں منی گراؤنڈز کی تعمیر، کھیلوں کا سامان مہیا کرنے کے لیے، اسپورٹس اینڈ یوتھ کلچر سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے ڈویژن وائز مالیت 405 ملین روپے کے 3 نئے منصوبہ جات عمل درآمد کیے جائیں گے۔ بیرون امداد سے جاریہ منصوبہ جات۔ جناب اسپیکر، 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک و عالمی بینک کے تعاون سے مالی سال 2015-16 میں دو بڑے منصوبہ جات شروع کیے گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے فنڈنگ سے ایک منصوبہ FERRP لاگتی 7 ارب 71 کروڑ روپے کی تحت سال 2014 کے سیلاب کے متاثرہ اضلاع حویلی، پونچھ اور کوٹلی میں
207 کلومیٹر شاہراہات کی تعمیر، 66 کلومیٹر شاہراہات کی مرمتی کے علاوہ ایک عدد RCC پل بمقام تھلیر ضلع کوٹلی کے اہداف تکمیل پذیر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح یہ منصوبہ اپنی مقررہ میعاد 47 ماہ کے اندر تکمیل پذیر ہو چکا ہے۔ عالمی بینک کی مالی امداد کا منصوبہ DCRIP لاگتی 3 ارب 62 کروڑ 90 لاکھ روپے مالی سال 2019-20 میں بھی روبہ عمل رہا۔ منصوبہ زیر بحث کے ذیلی منصوبہ جات کے تحت مختلف حفاظتی بندوں کی تعمیر، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، پروٹیکشن والز، آبپاشی چینلز کی بحالی، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر محکمہ جات کے استاد کار کا نیز آفات سماوی سے بچنے کے لیے حکمت عملی کے لیے منصوبہ جات پہ عمل درآمد جاری ہے۔ حالیہ کرونا وبا کے لیے DCRIP کے تحت خصوصی طور پہ 12 کروڑ روپے کے طبی آلات اور PPEs کی خریدنے کے لیے تمام اضلاع اور سول سیکریٹریٹ کے لیے ویڈیو کانفرنس سسٹمز کی تنصیب کے لیے 7 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جن پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2020-21 میں اس منصوبے کے لیے 1 ارب 12 کروڑ 15 لاکھ روپے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ زراعت، امور حیوانات، آبپاشی و اسما۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2019-20 میں زراعت سیکٹر میں 39 کروڑ 21 لاکھ 35 ہزار روپے کے اخراجات کیے گئے۔ رواں مالی سال میں ذمہ داروں کو 17,350 ایکڑ رقبہ کاشت کرنے کے لیے 467 ٹن گندم، 160 ٹن مکئی، 867 ٹن کھاد نفس قیمت پہ مہیا کی گئی۔ نیز 2,50,000 سے زائد پھلدار پودا جات کی رعایتی انراخ پہ فراہمی اور 9,05,000 پودا جات مفت دیے گئے، جبکہ 8 لاکھ کے زائد پودا جات کا قلم کاری کے ذریعے اعلیٰ اقسام کے پھلدار پودوں میں تبدیل کیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیریز ڈیولپمنٹ کے تحت 64,000 سے زائد جانوروں کو مصنوعی نسل کشی کی گئی۔ نیز زرعی ترقیاتی بینک کے تعاون سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 270 ڈیری یونٹس قائم کیے گئے۔ محکمہ آبپاشی کے تحت 15 سولر ٹیوب ویلز مکمل کیے گئے، جس سے مجموعی طور پہ 30,000 کنال رقبے کو آبپاشی کی سہولت میسر ہوئی۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2020-21 میں زراعت سیکٹر کے لیے 48 کروڑ 20 لاکھ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران ذمہ داروں کو 10,500 ایکڑ رقبہ کاشت کرنے کے لیے 350 ٹن گندم، 70 ٹن مکئی اور 525 ٹن کھاد نصف قیمت میں فراہم کی جائے گی۔ نیز 2,50,000 پودا جات کی رعایتی انراخ میں فراہمی اور 30,000 پھلدار پودا جات مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات، 70,000 جانوروں کی نسل کشی کے ٹیکہ جات اور 90 لاکھ گھریلو مرغیوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے اہداف بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ ایکسٹینشن سروس مینجمنٹ اکیڈمی اسما میں فیلڈ اسسٹنٹ اور لائف سٹاک اسسٹنٹ کی تربیتی پروگرام پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ نیز ایرا اور سیرا کی باقیہ نامکمل کام تکمیل کروائے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے لیے وفاقی حکومت سے مالی تعاون سے ترقیاتی منصوبہ لاگتی 2 ارب 30 کروڑ 77 لاکھ 19-20 سے جاری ہے، جس پہ رواں مالی سال کے دوران 116 واٹر چینلز، 36 واٹر ٹینکس پہ کام جاری ہے۔ مالی سال 2020-21 میں دوران 227 واٹر چینلز، 120 واٹر ٹینکس رکھے گئے ہیں، جبکہ مالی سال 2020-21 میں 423.142 ملین روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ نیشنل پروگرام فار انہانسنگ کمانڈ
mini dams and in Barani areas of small پاکستان ایچ اے کے کمپوننٹ کے لیے مالی سال 2020-21 میں مبلغ 170.989 ملین روپے رکھے گئے ہیں، جس کے خلاف 60 سولر ٹیوب ویلز پمپس، 30 ٹیوب ویلز کے علاوہ فارم ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے۔ جنگلات۔ جناب اسپیکر، سالانہ ترقیاتی پروگرام 2019-20 کے نظرثانی ترقیاتی میزانیے میں جنگلات سیکٹر کے لیے 42 کروڑ 55 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جس کے تحت 28,95,000 پودا 6,000 ایکڑ رقبے پہ تنصیب و تقسیم کیے گئے، جبکہ 42,900 ایکڑ رقبہ جنگلات کی حد بندی کرتے ہوئے 10,194 پختہ و نیم پختہ برجیات تعمیر کی گئیں۔ آئندہ مالی سال 2020-21 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 35 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 283 ترقیاتی عملے کی تنخواہ کے علاوہ 50,000 ایکڑ رقبے کی حد بندی کرتے ہوئے 10,000 پختہ و نیم پختہ برجیات کی تعمیر کی جائیں گی۔ وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی حکومت پاکستان کا میگا ترقیاتی پروجیکٹ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت آزاد کشمیر کے لیے 19.28 کروڑ روپے 48,90,000 4 سال کے لیے منظور شدہ ہیں۔ اس پروگرام کے تحت رواں مالی سال کے دوران آزاد کشمیر کے لیے 1,22 کروڑ 37,54,000 روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ جنگلی حیات و ماہی پروری۔ محکمہ وائلڈ لائف و فشریز کی 4 ترقیاتی منصوبہ جات کے خلاف مالی سال 2019-20 میں نظرثانی شدہ ترقیاتی میزانیہ 5 کروڑ 22 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جس کے تحت سراں، پیر چناسی، بنجوسا اور منگلہ میں جنگلی حیات کی بریڈنگ سینٹر، چڑیا گھروں کی تعمیر و تکمیل کے ساتھ ساتھ پٹیکا وائلڈ لائف پارک کی تعمیر نو بھی کروائی جا رہی ہے۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے لیے 5 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جس سے پٹیکا وائلڈ لائف پارک کی مرمتی کے علاوہ پیر لروڑا نیشنل پارک ضلع کوٹلی کی تعمیر شدہ چڑیا گھر، پیر چناسی، بنجوسا اور منگلہ کو فعال کیا جائے گا۔ نیز مظفر آباد چیلا کے مقام پہ فش فارم کے قیام کا بھی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے 10 ارب ٹری سونامی پروگرام جنگلی حیات کمپوننٹ میں 27 کروڑ 62 لاکھ روپے کی لاگت سے آزاد کشمیر میں جنگلی حیات کے تحفظ کا 4 سالہ منصوبہ منظور ہو چکا ہے، جس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ماہی پروری کے فروغ و واٹر ٹراؤٹ فش کے تحفظ کا منصوبہ لاگتی 43 کروڑ 16 لاکھ روپیز وفاقی حکومت کے تعاون سے رواں سال منظور ہو چکا ہے، جس کے تحت آزاد کشمیر بھر میں 70 فش فارمز تعمیر کرنے کے ساتھ ٹراؤٹ فش ہیچری بھی تعمیر کی جائے گی۔ ماحولیات۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2019-20 میں نظرثانی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں تحفظ ماحولیات کے لیے 5 کروڑ 54 لاکھ روپے فراہم کیے گئے، جس کے تحت تحفظ ماحولیات ایجنسی 4 ترقیاتی اسکیم ذائق مختص شدہ رقم کو بروئے کار لاتے ہوئے قدرتی ماحول کے بچاؤ کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ انوائرمنٹل مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں 4 مختلف تجزیاتی لیبارٹریز کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ضروری آلات کی فراہمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رواں سال 2019-20 میں زونل آفس میرپور کی عمارت کی تعمیر کا کام بھی مکمل کیا جا چکا ہے،
جبکہ مالی سال 2020-21 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں تحفظ ماحول کے لیے 7 کروڑ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے، جو 3 جاریہ اسکیمیں اور 2 نئی اسکیموں کے خلاف خرچ ہوں۔